اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ بنی اسرائیل اور اس کی آیت نمبر ہے 70، 71، 72 اور 70 کے اوپر 7واں رکوع جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور 71 سے سیکشن نمبر 8 یعنی کہ 8واں رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو بنی اسرائیل اور آیت نمبر 70، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي البَّرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، آمین یا رب العالمین۔ اب یہاں پر آیت جو ہے 70 نمبر کی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے بہت عزت دی آدم کی اولادوں کو، بنی آدم یعنی تمام آدم علیہ السلام کی اولادیں، اور جیسے میجورٹی ہمیشہ مرد ہوتے ہیں اس لیے سنز بولا جائے گا، یعنی کہ بنی آدم جو ہے وہ سنز آف آدم ہے، لیکن انکلوڈیڈ ڈاٹرز آلسو، کہ بیٹے اور بیٹیاں سب آ گئے اندر۔ تو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بہت عزت دی آدم کے اولادوں کو، وَحَمَلْنَاهُمْ، اور ہم نے تو ان کو اٹھائے رکھا، جیسے بچوں کو گود میں اٹھائے رکھتے ہیں ایسے ہم نے انہیں اٹھائے رکھا، فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے ان کو زمین پر بھی اپنی گودوں میں اٹھا کے رکھا اور سمندر میں بھی ہم نے ان کو اپنی گودوں میں اٹھا کے رکھتے ایسے ہی رکھا۔ یعنی اب یہاں پر زمین یعنی خشکی اور سمندر دونوں کی یہاں پر بات آ رہی ہے، اب جو کہ اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ نے کہا کہ جب تم سمندر میں ہوتے ہو اور طوفان آتا ہے یا جو بھی مشکلات آتی ہے تو تم اللہ کو پکارنے لگتے ہو، اور جب خشکی پہ آتے ہو تو بھول جاتے ہو۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم خشکی پر ہو کہ سمندر میں ہو، زمین پر ہو کہ سمندر میں ہو، اللہ ہی ہے نا جو تمہیں اٹھائے ہوئے تھامے ہوئے۔ تو جب ہی تم کو پھینکنا ہے، ڈوبونا ہے، تو اس کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ وہی ہے جس نے تمہیں اٹھائے رکھا ہے، یعنی تمہاری کوئی بھی سواری ہو، پلین کی سواری ہو کہ تمہاری موٹر کار کی سواری ہو، کچھ بھی ہو، واٹ ایور، تم کو اس وقت وہ جو گاڑی تم چلا رہے ہوتے ہو تو اس وقت بھی اللہ ہے جو تمہیں اٹھائے ہوئے ہے گودوں میں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے تمہیں بہت ہی ان کو یعنی بہت ہی اچھا پاکیزہ رزق عطا کیا۔ گندا رزق اللہ نے نہیں دیا، پاکیزہ رزق دیا ہے، لیکن اگر کوئی انسان اس میں گندا رزق کھاتا ہے، خود سے کھاتا ہے، وہ اللہ نے نہیں بولا اس کو کھانے کو، منع کیا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور اس کو ہم نے بڑے فضل دیے، یعنی کہ بہت ہی اسپیشل فیورز۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کثیر یعنی بہت ساری جو مخلوقات ہے اللہ کی، بہت سارا کریشن ہے، ان سب کے اوپر اللہ نے انسانوں کو، ہیومن بینگز کو بہت فضیلت دی، بہت فضیلت دی۔ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، جو کہ بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہ دیکھو اتنی چھوٹی سی آیت میں اللہ پاک نے کتنی زبردست بات بولا ہے۔ We have honored the sons of Adam, provided یعنی آدم، provided them with transport on land and sea, given them for sustenance things good and pure, and conferred on them special favors above a great part of our creation.
इसकी नोट है 2265. The distinction and honor conferred by Allah on man are recounted in order to enforce the corresponding duties and responsibilities of men. यानी यहाँ पर जो बहुत ही खास, स्पेशल, यानी एक्सीलेंट और बहुत ही इज्जत, ऑनर, ये सब अल्लाह ने इंसान को दिया ताकि उसके ऊपर जो अल्लाह ने फराइज डाले तो वो उसको बराबर से रिस्पॉन्ड करे, और उस पर जो जिम्मेदारी है, जो इंसानों के ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है, वो जिम्मेदारी को भी वो पूरी करें, बखूबी निभाएं. He is raised to a position of honor above the brute creation. यानी जो भी ये सारी मखलूक है उसके अंदर इस इंसान को कितनी बुलंद पोजीशन दिया अल्लाह ने, इज्जत अफजाई की. He has been granted talents by which he can transport himself from place to place by land, sea and now by air. अल्लाह ने उसको इतने सारे यानी कि मतलब काबिलियत दी है, टैलेंट, कितने हुनर और टैलेंट दिया अल्लाह ने. तो ये अल्लाह ने दिया है इंसान को, उसका अपना कोई कमाल नहीं है, लेकिन जब इंसान को दिया है तो अब उसको सही जगह उसका इस्तेमाल करना होगा. तो जब इंसान ने सवारियां बनाई कि वो ये जगह से वो जगह जाता है, चाहे जमीन के ऊपर ट्रैवल करके जाता है, ख्वाह समंदर के ऊपर जाता है, मतलब सेल करके, और या तो फिर हवा के थ्रू जाता है, हवाई जहाज. तो फिर अल्लाह ने ये सब हुनर दिया कि ये सारे तुम सवारियां जो है खुद के लिए बनाते हो. All the means for the sustenance and growth of every part of his nature are provided by Allah. यानी उसकी तमाम जो तवानाई है या जो कुछ भी उसके अंदर, यानी कि उसको जो अल्लाह ने दिया है, मतलब वो तमाम रिस्क है अल्लाह का, और जो अल्लाह ने उसके एक एक हिस्से में उसके एक एक ग्रोथ दिया अल्लाह ने, कि वो हर वक्त जो है वो तरक्की और कामयाबी और आगे बढ़ता ही चला जाता है. तो वो तमाम चीजें अल्लाह ने उसके लिए दी है, और ये सब की सब अल्लाह की तरफ से ही इंसान को मिली है. कोई भी इंसान अपने आप को ये ना समझे कि ना तो वो टैलेंट उसने अपने आप में पैदा किया है, ना ही उसके अंदर कोई हुनर अपने आप आया, अल्लाह ने उसमें रखा तभी उसमें आया. किसी को इंजीनियरिंग ही बहुत ही अच्छी आती है, बहुत अच्छे से कर सकता है, कोई मतलब है तो वो मतलब डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं, वो सबके अंदर हर बंदे की अपने इंटरेस्ट होते हैं. वो इंटरेस्ट इसलिए होते हैं ताकि उसमें अल्लाह ने वो टैलेंट रखा है. अब वो टैलेंट होते हुए भी कुछ लोग सुस्त हो रहे होते हैं, लेजी, वो नहीं करते. तो अल्लाह को तुम दोष नहीं दे सकते, इसलिए कि अल्लाह ने तो बराबर दिया है, प्रोवाइड किया है. एंड स्पिरिचुअल फैकल्टीज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ अल्लाह. अल्लाह ने रूहानी जो तुमको मतलब दिया है, तुम्हारे जो फैकल्टीज है, यानी जो भी तुम्हें अज़ा दिया है उसने, तो वो तमाम के तमाम जो है अल्लाह के बहुत बड़े गिफ्ट है इंसान को. To raise him above the greater part of Allah's creation. यानी ताकि जब इंसान के अंदर जो रूहानी उसकी तरबियत होती, तरक्की होती है, और वो उसमें डूबता चला जाता है, बहता चला जाता है, अपने आगे आगे बढ़ता चला जाता है, तो वो है कि अल्लाह के बहुत सारी मखलूक के वो बहुत ही ऊपर होता है, बुलंद, वो आगे ऊपर बढ़ा हुआ होता है, नीचे नहीं जाता. वो नीचे वही लोग जाते हैं जो जिसको मतलब रूहानी दिया अल्लाह ने, लेकिन वो रूहानी फैकल्टी की तरफ ध्यान ही नहीं देते. Should he not then realize his noble destiny and prepare for his real life in the hereafter?
تو اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس کے لیے کیا زبردست اس کا مطلب جو بولتے ہیں نا اس کا نصیبہ اس کا ڈیسٹینی اتنی اچھی رکھا ہے تاکہ وہ آخرت کی زندگی کی تیاری کرے اس دنیا میں رہتے ہوئے، نہ کہ اس دنیا کا بن جائے، اسی دنیا کے بن کے ہو جاؤ رہ جاؤ آخرت کو بھول جاؤ، یہ اللہ نے نہیں چاہا ہے۔ تو یہاں پر 7واں رکوع جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اب یہاں سے سیکشن نمبر 8 یعنی 8واں رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، آیت نمبر 71۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم اللہم اجعلنا منہم آمین ولا یظلمون فتیلا۔ یوم اس دن، وہ دن ہے وہی وہ بڑا دن قیامت کا دن۔ یوم ندعو، ندعو یا نا مینس تو ہم ہے اور دعو پکارنا، ہم پکاریں گے۔ یوم ندعو کل اناسن، کل اناسن، اناسن یعنی انسان، اس دن ہم پکاریں گے تمام انسانوں کو، تمام، کوئی بھی بولے گا ہم یہ ریلیجن کے ہیں ہمارا دوسرا فیتھ ہے تو یہ سب نہیں، تمام انسانوں کو پکارے گا اللہ، بے امامہم، ان کے اماموں کے ساتھ۔ امام کا مطلب جو مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے خالی وہی امام نہیں، امام تمہارے لیڈر، تمہارے سردار، جو بھی تمہارے امام ہیں تو وہ ان کے ساتھ اللہ تم کو پکارے گا، تمام انسانوں کو، پہلے سے لے کے آخر تک۔ فمن اوتی کتابہ، تو جس کو دی گئی اس کی کتاب۔ اب یہ کتاب ورڈ جو ہے عربی میں اس کے معنی بہت ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جب کوئی چیز کو لکھا تبھی بھی کتاب بولے جائیں گے، اور جب کوئی واقعی جس کو ہم بک بولتے ہیں کتاب وہ بھی کتاب ہے، اور یا تو اللہ نے پھر سمجھو کہ کوئی ایسا رول جو بنایا ہے تو اس کو بھی وہ کتاب کہے گا، تو اس طرح سے کتاب جو ہے اس کے بہت سارے میننگ ہیں۔ لکھنے کو بھی کتاب کہا جائے گا کہ کتبہ، تو یا پھر مطلب کتبہ وہ بھی ہے کہ ہم نے بنائے جو بھی مطلب اصول یا جو بھی مطلب یعنی کہ انسانوں کو جو بھی دیا گیا کہ بھئی یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، تو وہ سب اس طرح سے آتا ہے۔ اور پھر اعمال نامہ بھی کتاب ہے، پھر ہولی اسکرپچرز بھی کتاب ہے، تو اس طرح سے کتاب ہے وہ۔ تو اب یہاں پر اللہ کہتا ہے کہ اوتیا، فمن اوتیا، تو جس کسی کو، من ایک سنگولر کے لیے نا، فمن اوتیا کتابہ، تو جس کو اس کی کتاب دی گئی، بے یمین ہی، یمین یعنی اس کے سیدھے ہاتھ میں، تو اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ہم کو بھی یہ ان میں سے بنانا، سیدھے ہاتھ والوں میں سے جن کے اعمال نامے ان کے سیدھے ہاتھ میں ملے، بے یمین ہی، فاولئک، تو وہ ہوگا، یقرؤون، پڑھے گا اپنے اعمال ناموں کو خوشی خوشی، ایک اچھی چیز ملی ہے تو پڑھے گا نا، نیچرلی پڑھے گا وہ، کتابہم، اپنی یعنی ان کی کتابیں جو ہے اس کو پڑھے گا، ولا یظلمون فتیلا، اور ان کے اوپر فتیلہ کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ فتیلہ، فتیلہ کا مطلب ہے ایک تھریڈ، جو کھجور کی گٹلی جو ہے اندر کی سٹون، اس سٹون کے اوپر ایک گروو جیسا ہوتا ہے، وہاں ایک دھاگا جیسا ہوتا ہے، اور وہ دھاگا جو ہے اس کی مثال دے رہا اللہ کہ اس کے برابر بھی ان پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ چیز جس کی پتلی سی وہ دھاگا ہے جس کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہے، تو وہ دھاگے کی اللہ مثال دے رہا ہے کہ اتنا کم بھی کسی پہ ظلم نہیں ہوگا اگر وہ سچ مچ سیدھے ہاتھ والے ہیں تو۔ اصحاب الیمین سورہ واقعہ میں ہے نا، On the day we shall call together all human beings with their respective imams. Those who are given their record in their right hand will read it with pleasure, and they will not be dealt with unjustly in the least. بتا دیا نا،
اب اس کی دو نوٹس ہیں. 2266 I have discussed the various meanings of imam in Surah Baqarah آیت نمبر 124 نوٹ نمبر 124. تو یہ انہوں نے لکھا ہے کہ مطلب کہ اس کے امام کے بارے میں جو ڈسکشن ہے وہ سورہ بقرہ میں ہے، مگر واٹ از دا میننگ ہیئر، لیکن یہاں پر ابھی وہی امام ورڈ آیا ہے، لیکن عربی کے ایک ورڈ کے بہت میننگ ہے نا، تو یہاں اس کا مطلب کیا ہے. دا کامنٹیٹرز آر ڈیوائڈیڈ، اس لیے کہ مفسرین جو ہیں قرآن کے، کوئی کسی اور چیز پہ بولتا ہے کہ نہیں یہ اس کا میننگ یہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہے، تو وہ ڈیوائڈیڈ ہو گئے ہیں، یعنی مطلب ان کے وہ بن گئے، یعنی کہ مطلب الگ الگ گروپ. Some understand the meaning to be that each people or group will appear with its leader. کچھ نے یہ سمجھا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگوں کے گروپس ہوں گے تو وہ آئیں گے اپنے اپنے لیڈروں کے ساتھ. Who will bear witness to its virtues or sins. تو وہ لیڈر جو ہے وہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے کیا بھلائی کی تھی اور کیا گناہ کے کام کیے تھے. پھر another view is that the imam is their revelation, their book. اب یہاں پر جیسے قرآن بھی تو ہمارا امام ہے نا، تو یہاں پر another view یعنی ایک اور نظریہ یہ ہے کہ جو امام ہے وہ یا تو ان کی مطلب وہ ہے ہولی بک، اسکرپچر، ریویلیشن، دیئر بک. اب دوسری تھرڈ از دیٹ، اور تیسری بات یہ ہے کہ دیٹ امام از دا ریکارڈ آف ڈیڈس، اعمال نامہ، یعنی یہ اعمال نامہ کے لیے بھی یہ ورڈ ہو سکتا ہے. ریکارڈ آف ڈیڈ اسپوکن آف ان دا نیکسٹ کلاز، یعنی آگے کے اس میں مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب جو اعمال نامہ ہے. اس لیے میں نے کہا نا کہ کتاب ورڈ جو ہے نا، وہ کتاب ورڈ جو ہے عربی میں اس کے بہت سارے میننگ، ویسے تو عربی بہت ریچ لینگویج ہے، اس کے ایک ایک ورڈ کے دوسری زبان میں بہت سارے میننگ ہوں گے، چاہے انگلش ہو، اردو ہو، کوئی بھی ہو. اور دوسری نوٹ ہے 2267 لٹرلی بائی دا ویلیو آف اے فتیل. اللہ نے فتیلہ جو ورڈ ہے نا فتیل، وہ کوئی کھجور کی جو گٹلی کے اندر کا گروو، اے اسمال اسکن ان دا کلیفٹ آف اے ڈیٹ اسٹون. کھجور کی گٹلی کا جو چیری جیسی ہوتی ہے اس میں ایک دھاگا جیسا دکھتا ہے، اس کے برابر بھی کسی پر بھی کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا. دس ہیز نو ویلیو، یہ اس دھاگے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ کوئی دھاگے کی کوئی قیمت نہیں ہے یا کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے، لیکن وہ اتنا پتلا اتنا سا دھاگا ہے، اللہ نے اس کے برابر بھی کہا کہ اتنا سا بھی کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. یعنی کہ بندے نے خود ہی کچھ اعمال کیے ہوں گے تبھی ہی اس پہ ظلم ہوگا. اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اپنے بندوں پہ جس کو اس نے بنایا ہے اسی کے اوپر ظلم کرے. ابھی سوچو کوئی کمبھار ہے، ابھی کمبھار کا ورڈ ایسا ہے کہ آج کل کے لوگ اتنا سمجھیں گے تو نہیں، لیکن جو پوٹریز بناتا ہے تو وہ جب اس کو پورا گونتا ہے اس مٹی کو، پھر اس کو بہت اچھا مطلب کر کے پھر اس کو ڈالتا ہے، وہ اپنے اس جو گول گول گھماتا ہے جس کو سانچے پہ، اور اس کے اوپر وہ جب اپنے ہاتھ سے شیپنگ کرتا ہے کہ ایک مٹکا بناتا ہے یا کوزا بناتا ہے یا کنڈیاں بناتا ہے، تو وہ جب اس کو بنائے گا پھر بعد میں وہ اس کو توڑ بھی دے گا خود ہی. تو ایک انسان اگر ایسا نہیں کر سکتا تو اللہ کیسے کر سکتا ہے کہ اپنے کریشن کو اتنے پیار و محبت سے وہ بنائے بھی اور بعد میں اس کو جہنم میں جھونک دے. اس نے وہ بندے نے کچھ کیا ہے ایسا جو کہ قرآن کے اندر منع کیا اللہ نے. اللہ کی ول کو معلوم کرو، اور اگر اللہ نے کوئی چیز کے لیے منع کیا ہے تو وہ اس کو دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور اگر اللہ نے کوئی چیز کرنے کے لیے کہا اور اس نے نہیں کیا ہے تب بھی وہ ایسا ہی گنہگار ہے. آیت نمبر 72 وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا. اب یہاں پر اللہ نے کہہ دیا وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ، تو وہ جو اس دنیا کے اندر بھی اندھا تھا وہ
मतलब रियल में नहीं, रियल में तो आंखों वाला था, सब देख रहा था भाई, फिल्में भी देख रहा था, सब दुनिया की सब दूसरी चीजें खूबसूरत देख रहा था, सब कुछ देख रहा था वो, लेकिन वो अंधा कहां पर था फिर? वो इसलिए अंधा था कि उसके सामने कुरान है, लेकिन वो ये जानने की कोशिश नहीं कर रहा है कि उसमें मेरे रब ने लिखा क्या है जो गलत है और क्या है जो सही है। तो इसीलिए अल्लाह ने उसको अंधा करार दिया कि तेरे सामने किताब थी, लेकिन फिर भी तूने उसको जानने की, पढ़ने की कोशिश नहीं की, इसलिए कि तू यानी अंधों की मानिंद, तू अंधों की मानिंद था दुनिया में। तो अल्लाह ने उसको अंधा ही करार दिया। वमन काना फी हाज़िही आमा, तो वो वहां पर दुनिया के अंदर जो अंधा था, फहुवा फिल आखिरत आमा, तो अब वो आखिरत में भी अंधा ही है भाई। दुनिया में उसको कुछ नहीं दिखा, अल्लाह का कलाम नहीं दिखा, अल्लाह के अहकामात नहीं दिखे, तो फिर आखिरत में कहां से दिखेंगे? अब आखिरत में वो अंधा ही है, सचमुच का बहुत बुरा अंधा है वो तो, क्योंकि अल्लाह ने तो उसमें कह दिया वादल्लू सबीला, यानी वो जो रास्ता है उससे और भी ज्यादा भटका हुआ, भटक गया वो। बट those who are blind in this world, ये फिजिकली ब्लाइंड की बात नहीं हो रही है, spiritually blind, but those who are blind in this world will be blind in the hereafter. अल्लाह हम सबको इससे जरूर बचाए। and most astray from the path, और याद रखना कि हियर आफ्टर में जो ब्लाइंड है उसका बी जो है वो कैपिटल लेटर में है, अपर केस, और जो पाथ है वो भी कैपिटल पी में है, क्योंकि वो रास्ता कोई आम रास्ता नहीं है, और वो आखिरत का अंधा होना कोई आम अंधा होना नहीं है। इसकी जो नोट है 2268, On the judgment day, कयामत के दिन, the children of light, वो जो नूरानी थे, नूर वाले, वो नूर वाले थे, children of light थे, will receive and peruse their record, यानी उनको मिलेगा उनका अमल नामा, और वो उसको बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे उसको, इसलिए कि भाई वो उनको एक चीज मतलब जो मिली है, यानी इतना अच्छा है ना वो, तो उसका मुताला करेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे उसको। एंड विल रेंडर जॉयफुल थैंक्स टू अल्लाह फॉर हिज मर्सीज, और फिर बार बार अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहेंगे कि अल्लाह की कितनी रहमत थी हम पे, और हम देखो हमको ये मिला। व्हाट ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस, और वो जो अंधेरे के जो हैं लोग, उनका क्या? अंधे, दे हैड ऑलरेडी बीन ब्लाइंड इन दिस वर्ल्ड्स लाइफ, इस दुनिया की जिंदगी में वो ब्लाइंड थे, अंधे थे, इसलिए कि उनको अल्लाह के कलाम से कोई लेना देवी नहीं थी। एंड दे विल नॉट रिसीव द लाइट ऑफ अल्लाह's काउंटेनेंस देन, और अल्लाह के चेहरे का नूर, अल्लाह का चेहरा जो है उसके अनवार, वो उसको नहीं मिलेंगे। On the contrary, they will find that the longer the time they have traveled, the farther away they have gone from the path. ये path कैपिटल लेटर path है, इसलिए कि वो अल्लाह का खास रास्ता है, जिससे वो लोग जितने इससे खिलाफ गए, जितना ज्यादा टाइम लगाए, और ये ज्यादा से ज्यादा यानी ये दूर हटते चले गए, तो अब इनका सफर ऐसा हो गया कि इन्होंने जो दूर हटते हटते इतना दूर हट गए कि असली जो रास्ता अल्लाह की तरफ जाता था उससे बिल्कुल दूर हट गए, बिल्कुल दूर। अब वो रास्ता कहीं दूर दूर तक भी इनको नजर भी नहीं आएगा। नोटिस द एसोसिएशन ऑफ आइडियाज, यानी ये जो ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस क्या है? आइडिया है, मस्दर जिसको कहते हैं अरबी में, मस्दर, तो वो अंधापन जिसको कहते हैं। नॉट सीइंग द लाइट, जिसने नूर नहीं देखा अल्लाह का, अल्लाह के कलाम में, इस कुरान में जो हम पढ़ रहे हैं, इसका एक एक हुरूफ
جو ہے اس میں اللہ کا نور ہے. نورانی الفاظ ہیں یہ سارے کے سارے. جو ان کو دیکھتے ہیں محبت سے پڑھتے ہیں, سوچو ان کی آنکھوں میں بھی وہ نور آ رہا ہے نا, تو یہ نور ان کے اندر بھی سما رہا ہے. تو یہ نور کو وہ نہیں دیکھے. گوئنگ فاردر اینڈ فاردر اوے فرام دا ٹرو پاتھ, اور دور ہٹتے 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 جو اصلی صراط المستقیم جو تھا اس کو لوگ کھو دیا. اب اس سے بہت دور چلے گئے, وہ حق کا راستہ جو ہے وہ انہوں نے کھو دیا. ختم, اب کچھ نہیں ہے. اب ان کے لیے اندھاپن ہے. اللہ ہم سب کو اس سے ضرور بچائے. ربنا لا تجعلنا منہم, آمین.